منہاج القرآن کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے پاس ملاقات کے لیے عیسائی وفد آیا تھا، ملتان وغیرہ کسی علاقے کے چرچ کا وفد تھا، اس میں پوپ تھا اور کچھ کرسچنز تھے، میں فوٹوز دیکھا، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، ایک 8-10 اس میں کرسچنز تھے۔ جب وہ قادری صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تو کیونکہ جو ایک عالم ہوتا ہے اور اس کے دل میں رہتا ہے کہ سنت مصطفیٰ پر عمل کروں، جب عیسائی ڈیلیگیشن آیا تو قادری صاحب ان کے لیے جامع المنہاج، جامع مسجد منہاج جو تھی اس کے دروازے کھول دیے اور ان کو مسجد منہاج میں ٹھہرائے ان کو۔ اب اس کے بعد جو ہنگامہ ہوا ہے، پھر اب وہ جاہل مفتیاں، جی ایک تو ہوتا ہے عالم مفتی، مگر آج کل جاہل مفتی زیادہ ہو گئے، پڑھتے کم ہیں فتویٰ زیادہ دیتے ہیں، کتاب کم کھولتے اور باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام خود کہتے ہیں کہ اس دن ایسا ہوا کہ مجھے کال آیا، شام میں کال آیا اور 1.5 گھنٹہ ایک مفتی صاحب، علامہ صاحب، وہ بولے کہ میں نام نہیں بتاتا ان کا، بڑے مولانا بڑے علامہ ہے، 1.5 گھنٹے تک مجھے گالیاں دیے۔ یہ رول ہوتا ہے علماء کا، سمجھانا ہو تو بات دلیل سے سمجھائے، گالیاں بھی دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان بچے، اس لیے بتا رہا ہوں، انٹرنیٹ پر دیکھتے ہوں گے، طاہر القادری صاحب نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، طاہر القادری صاحب مسجدوں میں عیسائیوں کو لا لیے، طاہر القادری صاحب یہ کر دیے یہ کر دیے۔ ارے طاہر القادری صاحب کون ہوتے یہ کرنے والے؟ یہ رسول اللہ کی یہ سو کام ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا کام ہے۔ یہ نجاشی کا وفد آیا، خیر سگالی میں آیا، لڑنے جھگڑنے نہیں آیا، لڑنے جھگڑنے آیا تو معاملہ الگ ہوتا، یہ خیر سگالی ملاقات تھی، ڈیلیگیشن عیسائیوں کا ڈیلیگیشن آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ٹھہرائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عزت دینا تھا، مہمان کو عزت دینا، آپ کے لیے بہترین جگہ مسجد میں ٹھہرائے۔ جب کھانا پکانے اور کھلانے کا مسئلہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، حضور مشخابوں میں اور کٹوروں میں کھانا لے کر آ رہے تھے، صحابہ کرام آ کے عرض کرے، یا رسول اللہ ہم ہے نا، آپ بس آرڈر کریے، ہے نا، جی غلام حاضر ہے، آپ حکم فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، جب میرے لوگ گئے تھے تو نجاشی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ میں خود کروں گا۔ ام المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات گھر کے اندر ان کے لیے کھانا پکاتی تھی، وہ کئی دن رہے اس میں، کھانا پکاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کر لاتے، دستر بچھا کے اپنے ہاتھ سے ڈال کے ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کو ڈال کے۔ مسجد نبوی میں دستر بچھا ہے کرسچنوں کا، اور ایون ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ بات بھی نقل کرتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کھلاتے تھے بلکہ عیسائیوں کا پریئر ٹائم ہو گیا، ان کی نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ اجازت لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نماز کہاں پر پڑھے، وہ عیسائی ہے، وہ ہم نماز کہاں پر پڑھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ان کو اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ اب ہمارے پاس قبلہ کدھر ہے؟ ادھر ہے نا، اب آپ تصور کریں کیسا ہوگا وہاں پر، کیسا ہوگا؟ یہ مکہ مکرمہ، یہ مدینہ منورہ اور اوپر فلسطین، ایسا ہی ہے نا جغرافیہ، ایسا ہی ہے نا، نیچے مکہ آئے گا ساؤتھ کی طرف، نارتھ کی طرف مدینہ اور نارتھ کی طرف اقصیٰ۔ عیسائی جو نماز پڑھتے ہیں ان کا فیس اقصیٰ کی طرف ہوتا ہے اور مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں ان کا مکے کی طرف ہوتا ہے۔ تو مسجد نبوی میں ٹھہر کر سارے مسلمان ادھر نماز پڑھتے، وہ عیسائی قبلے کو پیٹ کر کے ادھر نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، خود حضور اجازت دیے تھے، وہ لوگ قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیے، سارے صحابہ دیکھ رہے تھے۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیے، قادری صاحب مسجد کھول دیے اور عیسائی اٹھا کر دعا کرے، دیکھے ہوں گے نا آپ لوگوں، گھٹنوں پر بیٹھ کے اس طرح سے، وہ کوئی فادر ہے وہ دعا کر رہا ہے تو بولے کہ اس کو تو شرک کا اڈا بنا دیے، وہ کر دیے یہ کر دیے، ارے یہ کر دیے وہ کر دیے نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزبانی کے آداب سکھائے تھے اس پر انہوں نے عمل کیا اور کچھ نہیں۔